بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، اس پر خزائن العرفان میں مولوی نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے۔ اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ میں نے کسی تقریر یا درس میں گرفت کی ہے۔ تو ان کا ایک تیسمار خان جو ہے اسد رضا، اس نے کسی چینل پر میرا نام لے کر کے ادھر ادھر کی باتیں کہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، غیرت کا تقاضا ہے، ومن الناس یہاں سے شروع ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے، آپ سیقول السفہاء من الناس وہاں سے شروع کیا ہے۔ دیکھا ذرا، میں نے تو صاف کہا ہے کہ بقرہ کا دوسرا رکوع ومن الناس، اس پر اپنے بڑے کا حاشیہ دیکھو ذرا، گریبان میں سر ڈالو، آنکھیں کھل جائے گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور فضول حکایات کاذبہ جھوٹی سنانا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ حاشیہ آپ کے لیے مچھلی کا کانٹا ہے، نہ نگلتا ہے اور نہ نکلتا ہے، صاف لکھا ہوا ہے۔ ومن الناس من یقول، سورہ بقرہ دوسرے رکوع کا ومن الناس، اس پر مولوی نعیم الدین کا مولوی احمد رضا کے کنز الایمان پر خزائن العرفان کے نام سے حاشیہ ہے، اور یہاں صاف لکھا ہوا ہے۔ ہمایوں لے آئے، رضا خانی نسخہ لے آئے، پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس نے چینل پہ کہا ہے کہ من الناس وہاں بھی ہے، من الناس وہاں بھی ہے، من الناس وہاں بھی ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ابے دربے نے کہا ہے، ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ لکھا ہوا چھپا ہوا نسخہ موجود ہے، ابھی سناتا ہوں، سن لے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تو سارے قرآن میں من الناس سنا ہے، وہاں تو نہیں ہے، یہ سارے نہیں، یہ تھے کا پیوندا۔ جی ہاں، ایسے جو ہے نا گھر بیٹھ کے جو ہے نا، اسد علینا وفی الحروب نعامۃ فتحاها ينفر من صفیر الصافر، ایسے سیٹیاں بجاتے ہوئے اسد نہیں بنتے، اسد کام سے بنے۔ تو وہ اسد رضا صاحب ہے، ان کے کوئی بڑے زبردست شعر ببر ہے، وہ بڑا بپرا ہے اور بڑا شور شراب کیا ہے۔ میں اس کے شور کا ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے کیوں من الناس نہیں دیکھا۔ یہ ایک اور نسخہ لے کے آئے، یہ بھی شاذ نسخہ ہے، اور اس میں سورۃ ہود میں جا کر کے اسی نسخے میں بشریت کے انکار پر ان کی گرفت ہے۔ بعد میں انہوں نے تاج کمپنی سے اعلان کروایا کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو میں وہ نسخہ نہیں پیش کروں گا جس پہ ان کو اعتراض ہے، وہ پیش کروں گا جو آج کل شان و شوکت سے بٹ رہا ہے۔ اس میں دیکھا وما هم بمؤمنین، اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے، ایمان والے ہے ہی نہیں۔ یہ اسی پر حاشیہ ہے مولوی نعیم الدین صاحب کا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا، ومن الناس من یقول سے معلوم ہوا، اسد رضا صاحب آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، پورا پڑھتے نہیں نا، پورا پڑھ لیتے تو پھر تو توحید ماننی پڑے گی۔ یہ مسئلے نکالے ہیں اعلی حضرت کے شاگرد رشید صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے۔ اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ اسد رضا صاحب کو کیسے دکھائیں گے؟ امید ہے کہ ان کے سننے میں آ جائے گا۔ اچھی طرح چشمہ لگا کے پڑھا کریں، چشمہ کمزور ہو تو دوسرا نیا یا صاف کر لے اسے، پھر ہمیں یہ الزام دینا کہ من الناس تو وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ آپ نے مفتی صاحب کون سا دیکھا ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آپ کے بڑے کا حاشیہ دیکھا ہے، اور وہاں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنے والا کافر ہے، اور انبیاء کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کی نفی لازم آتی ہے۔ تو پھر آیات کی تکذیب ہو رہی ہے، نہیں قل انما انا بشر مثلکم،
اور تمام پیغمبروں کے لیے ہے ان نحن الا بشر مثلکم. اور ہمارے خدا تو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے ایمان لانے سے محروم ہوئے کہ یہ کہتے تھے کہ ابعث اللہ بشر الرسول، رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. اسد رضا سے یہ جگہ نظر نہیں آئی. وہ ہانگے ولد بانگے کی طرف چلے گئے. اپنی ملت کو خوش کرنے کا یہ اچھا حربہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں ایک جنرل سائنس کے استاد نے پوچھا کہ دنیا زمین گول ہونے کا ثبوت پیش کرے. تو ایک طالب علم تو مزاحیہ تھا، اس کو یاد تو تھا نہیں، تو اس نے کہا پیپل کا پتا دیکھو زمین بھی گول ہے. جس استاذ نے وہ دیکھا، افضل شاہ نام تھا، ہمارے بھی استاذ تھے، اس نے اسمبلی میں جو نتیجہ نکالا تو اس وقت سنایا کہ فلان لڑکے نے یہ لکھا ہے کہ پیپل کا پتا دیکھو زمین بھی گول ہے. اس کو کیا سزا دے؟ کسی نے کہا پٹائی لگائے، کسی نے کہا مرغا بنائے. استاد نے کہا نہیں اس نے لکھا ہے، لکھنے کی سزا بھی لکھنے میں دیں گے. تو اس نے کہا میں نے اس کو 0 دیا ہے، 0، اور اوپر لکھا ہے اینک لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے. اسد رضا سے اچھی طرح غور سے پڑھے اسے، آپ کو بہت خوب نظر آ جائے گا. بار بار پڑھیے اور اپنے بڑے کو داد دیجئے کہ کہاں سے نکال کے تمہیں کہاں لے گئے. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.